جمع ہوئے ہیں کہ قرآن پاک کی تکمیل پر جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، ہم بھی ان رحمتوں میں ساجھے دار بن جائیں، ہم بھی ان میں شریک ہو جائیں۔ قرآن پاک جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس قرآن کو مکمل کر لیتا ہے، تو ہم سب کے آقا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے 70,000 مخصوص فرشتے اس مجلس میں ہونے والی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ جو فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو فرشتے پوری دنیا میں ذکر کی مجلسوں اور محفلوں کو تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ 70,000 فرشتے بالکل علیحدہ مخصوص طور پر اسی کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ تکمیل قرآن کی مجلس میں جو دعائیں مانگی جائیں گی، ان دعاؤں پر ان فرشتوں کو آمین کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عظیم الشان محفل اور مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کی مثال اور نظیر نہ اس دنیا میں ہے اور نہ عالم آخرت میں۔ دنیا کی نعمتیں تو بہت معمولی درجے کی ہیں، جنت کی نعمتیں جو انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور ان نعمتوں کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ کسی مخلوق کا خیال اور تصور بھی ان نعمتوں کی منظر کشی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او کما قال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں ما لا عین رأت، جن نعمتوں کو ابھی تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ابھی تک ان کی مکمل تفصیلات کو سنا بھی نہیں۔ اور فرمایا دیکھنا اور سننا تو کجا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کا تصور اور خیال بھی ان نعمتوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے لیے جنت میں تیار فرما رکھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کا پانے والا بنا دے۔ تو یہ جو آخرت کی اور جنت کی نعمتیں ہیں، جہاں تک کسی انسان کا تصور بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، قرآن پاک ایسی دولت اور نعمت ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی قرآن کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کم درجہ رکھنے والی چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن سارے جنت والوں کو جنت میں جمع فرمائیں گے، ایک بڑے میدان میں بڑا اجتماع ہوگا، اور اس شان کا اجتماع ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو نور کی کرسیاں پیش کی جائیں گی بیٹھنے کے لیے، اور بہت سے لوگوں کو مشک کے قالین پر بٹھایا جائے گا۔ جب یہ انوکھا اجتماع ہوگا، سارے جنتی جمع ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور سارے جنت والوں کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ ایک دولت تو یہ ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے، اور تمام اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کی تلاوت سماعت کریں گے اور سنیں گے۔ اللہ پڑھیں گے اور تمام جنت والے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنیں گے۔ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کی تلاوت سنیں گے تو جنت والوں کو جنت کی کسی نعمت میں اتنا لطف اور مزہ نہیں آئے گا جتنی لذت اور مزہ اللہ سے قرآن سننے میں جنت والوں کو محسوس ہوگا۔ تو جب جنت کی ساری نعمتوں سے زیادہ لذت قرآن کی تلاوت کو سننے میں ہے، تو معلوم ہو گیا کہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے یہ قرآن پاک۔ قرآن پاک کے فضائل، اس کے محاسن، اس کی برکتیں، اتنا بڑا موضوع ہے یہ کہ اس کو بیان کرنے کے لیے پوری زندگی درکار ہے۔ ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدہم نے قرآن کے تعلق سے بہت کام کی باتیں آپ حضرات کو بتائی ہیں۔ اللہ آپ کو، ہمیں سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن کے تعلق سے صرف دو انعامات جو اللہ نے خصوصی طور پر اہل قرآن کے لیے قرآن میں بیان کیے ہیں، بس ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ قرآن کو اپنانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا اعلان فرمایا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ قرآن کو جس نے اختیار کر لیا، قرآن کو جس نے اپنا لیا، اس کے لیے پہلی ضمانت اور گارنٹی تو یہ ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہدایت کا ضامن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو ماہ مبارک میں اتارا گیا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے سامان ہدایت ہے، ھدی للناس۔ تو قرآن پر پہلی گارنٹی اور ضمانت یہ ہے کہ یہ ہدایت کا ضامن ہے۔ جو قرآن کو سنبھالے گا، جو قرآن کو لے گا، جو قرآن پر عمل پیرا ہوگا، وہ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہی سے حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت ہے قرآن پاک والوں کے لیے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ، ایسا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، صحیح راستے سے بھٹک نہیں سکتا۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ منزل تک ہمیشہ صحیح راستہ ہی پہنچاتا ہے۔ جو آدمی صحیح راستے پر چلے گا اسی کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ منزل کو پا لے گا، اور جو صحیح راستے سے بھٹک گیا وہ قیامت تک منزل نہیں پا سکے گا، بلکہ اس کا ہر قدم اس کو منزل سے دور کرے گا۔ مثلاً ایک آدمی دلی جانا چاہتا ہے اور وہ دلی کی بجائے دیوبند کی طرف کو چلنے لگے، تو وہ جتنا چلے گا اتنا ہی دلی سے دور ہوتا جائے گا، دلی کے قریب نہیں ہو سکتا۔
جو بھٹک گیا وہ منزل کو پا نہیں سکتا، اور جو سیدھے راستے پر گامزن ہو گیا منزل اس سے دور بھاگ نہیں سکتی، منزل ضرور اس کے قدموں کو چھوئے گی۔ تو ہماری زندگی کی جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کی منزل ہے جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے کہاں بھیجا تھا؟ جنت میں۔ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو جنت میں رکھا، اور جنت میں خاص مدت تک ان کو رکھنے کے بعد پھر ایک خاص حکمت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہاں ایک خاص مدت تک رہنے کے بعد ہر انسان کو اپنی منزل پر جانا ہے۔ تو منزل ہے کہاں؟ انسان کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا، یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے، ورنہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ ازلی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو، یہ شان صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی ہے، وہ ازلی ہے۔ اور ابدی اس کو کہتے ہیں جس کا وجود کبھی ختم نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے، یعنی ہمیشہ سے تو انسان نہیں تھا، بعد میں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، لیکن اب پیدا ہونے کے بعد یہ انسان کبھی مٹے گا نہیں، کبھی اس کا وجود ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ فرمایا اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور ان کو جہنم میں پھینکیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی ان کو پڑا رہنا ہے۔ جنت اور جہنم میں لوگوں کو بھیجنے کے بعد موت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والوں کو آواز دی جائے گی ذرا باہر کی طرف آؤ، کنارے پہ آؤ، وہ آ جائیں گے۔ جہنم والوں کو بھی کہا جائے گا ذرا کنارے کے قریب آؤ، آ جائیں گے۔ پھر جنت اور جہنم کے درمیان میدان میں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جب موت رہے گی نہیں تو آئے گی کیسے؟ اور پھر فرشتوں سے یہ اعلان کرایا جائے گا یا اہل الجنہ خلود لا موت فیہا، اے جنتی لوگوں خوشخبری سنو کہ اب تم کو ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہنا ہے، لا موت فیہا، اب جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ایسی جہنمی لوگوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود لا موت فیہا، اے جہنمی لوگوں یہ دردناک خبر سنو اپنے لیے کہ اب تمہیں ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا ہے، اب جہنم میں تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو انسان کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس دنیا سے منتقل ہو کے عالم برزخ کے اندر پہنچ گیا، عالم برزخ سے اٹھا کر اس کو قیامت کے دن عالم آخرت میں لایا جائے گا اور پھر جنت یا جہنم میں اس کو ٹھہرا دیا جائے گا۔ تو ہماری اصل منزل دوستو کیا ہے؟ جنت۔ ابھی ہم چل رہے ہیں، جب تک منزل پر نہیں پہنچتا آدمی چلتا رہتا ہے، چلتا رک گیا پھر چلے گا، رک گیا، رکے گا آرام کے لیے لیکن سفر ختم نہیں ہوگا، اور منزل پر پہنچنے کے بعد سفر کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ہم آ رہے ہیں کہیں سے چلے ہوئے،
کبھی ہم باپ کی صلب میں پہنچے، کبھی ہم ماں کے رحم میں پہنچے، کبھی ہم اس دنیا میں آ گئے، پھر ایک دن قبر میں چلے جائیں گے، برزخ میں رہیں گے، پھر عالم آخرت میں پہنچیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں بھیجے گا۔ اللہ ہم سب کو جنتی لوگوں میں شامل کر لے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد سفر ختم، اب جنت سے آگے کہیں نہیں جانا، تو جہاں پہنچنے کے بعد آگے نہ جانا ہو اس کو منزل کہتے ہیں۔ تو ہم سب کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ قرآن والوں کے لیے پہلی گارنٹی یہ ہے کہ وہ راستہ بھٹکیں گے نہیں، اور جب راستہ بھٹکیں گے نہیں تو منزل تک پہنچیں گے۔ گویا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ قرآن والوں کے لیے اس کی ضمانت لے رہے ہیں کہ ان کو جنت میں ضرور بھیجا جائے گا، وہ ایک دن انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچیں گے۔ اور جنت میں بھی کس شان سے پہنچیں گے بھائی؟ عجیب بات ہوگی، سارے جنتی لوگوں کے درجات فرشتوں کے ذریعے طے کر دیے جائیں گے، سب کے مکانات الاٹ ہوں گے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اس کا اتنا، اس کا اتنا۔ لیکن قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے الاٹنگ نہیں ہوگی، ان کے مقام اور ان کے ٹھکانے کی تحدید نہیں ہوگی کہ بس ان کو اتنے گز کا مکان ہے، ان کو اتنے گز کی کوٹھی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ساری جنت ان کے لیے کھلی ہوگی، جہاں تک وہ پڑھتے جائیں گے ان کی تلاوت جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کی جنت ان کے نام الاٹ کر دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ فرمائیں گے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ایک آیت پڑھو ایک درجہ بلند، دوسری پڑھو دوسرا، تیسری پڑھو تیسرا، چوتھی پڑھو جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اتنے درجات اس کے طے ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں یہ پڑھتا پڑھتا رک جائے گا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ٹھکانہ طے کر دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن والا جنت میں جائے گا اور اس شان سے جائے گا کہ اپنی مرضی سے اپنے ٹھکانے کی وسعتوں کو، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو طے کرے گا۔ پہلے سے اس کے مکان اور پلاٹ کی پیمائش نہیں ہوگی، جہاں تک اس کا دل چاہے گا وہاں تک کی جنت اس کے نام الاٹ کر دی جائے گی۔ تو قرآن والوں کے لیے ایک تو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ کہ منزل پر یہ ضرور جائیں گے، منزل سے پہلے ان کا سفر ختم نہیں ہوگا، یہ راستے سے بھٹکیں گے نہیں، صحیح راستے پر چلتے رہیں گے اور جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اس سے بڑا بھی کوئی نام ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو یہ گارنٹی مل جائے کہ جنت اسے ملے گی ہی، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ولا یشقا، قرآن سے جس نے رشتہ جوڑ لیا، جو قرآن سے جڑ گیا، لا یشقا، وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اس کے لیے سعادت طے ہے، بدبختی اس کو گھیر ہی نہیں سکتی۔ بدبختی جانتے ہو؟ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بدبختی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں کچھ بہت زیادہ نہ ملے کہ وہ بڑا کم نصیب آدمی ہے، بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ یہ بد نصیبی کی تشریح ہماری جہالت کا نتیجہ ہے، اسے بدبخت نہیں کہتے۔ دنیا میں کسی کو راحتیں کم ملی، دولتیں کم ملی، عزتیں کم ملی، سکون کم ملا، اسے بدبخت نہیں کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق بدبخت وہ شخص ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ سعید اور نیک بخت ہے، چاہے دنیا میں اس نے ایک ایک گھونٹ پانی سے ترس کر زندگی گزاری ہو،
ایک ایک لقمے کے لیے تڑپا ہو، لیکن وہ خوش قسمت اور سعید ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو دولت عطا فرمائے۔ اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، چاہے دنیا کی ریل پیل اس کے پاس رہی ہو اور وہ دنیا کا بے تاج بادشاہ رہا ہو، بلا شرکت غیر پوری دنیا کا مالک رہا ہو، لیکن وہ بدبخت ہے، تو شقی اور بدبخت اس کو کہتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَشْقَى، جس نے قرآن کو اپنا لیا یہ بدبخت نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے لیے گارنٹی اللہ نے لے لی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی دولت ہے قرآن پاک، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس سے زیادہ مالدار دنیا میں اور کون ہو سکتا؟ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے۔ تو پہلی گارنٹی کیا ہے کہ راستہ بھٹکے گا نہیں، جس کے نتیجے میں منزل تک پہنچنا اس کا ضروری ہے۔ اور دوسری گارنٹی کہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، کفر پر انشاءاللہ ایسے شخص کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ نے قرآن پر ان دو انعامات کا اعلان کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے انحراف کرنے والوں کے لیے دو دھمکیاں بھی دی ہیں۔ خبردار، اگر قرآن سے منہ موڑ لیا تو دو باتوں کے لیے تیار رہو۔ اگر قرآن سے بے رخی ہو گئی تو یہ دو مصیبتیں تو آنی ہی آنی ہیں، ان مصیبتوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جیسے قرآن اپنانے پر دو نعمتیں ملنی ہی ملنی ہیں، کوئی طاقت ان سے آپ کو محروم نہیں کر سکتی، ایسے ہی قرآن سے بے رخی برتی تو دو مصیبتوں کا سامنا آنا ہی آنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ان مصیبتوں سے بچا نہیں سکتی۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، جس نے قرآن سے ناتا توڑ لیا، جس نے قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ زندگی کی بے سکونی، بے ترتیبی اور تنگی اس کے لیے مقدر ہے، وہ دنیا میں تنگی سے، زندگی کی تلخیوں سے محفوظ رہ جائے، یہ ممکنات ہی میں سے نہیں ہے۔ یہ بات سن کے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے تو دیکھا کہ لوگ قرآن سے بہت دور ہیں، لیکن دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے۔ نعمتوں کا ڈھیر ایک علیحدہ چیز ہے، اور سکون اور راحت یہ ایک دوسری چیز ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے دراصل نعمت اور راحت دونوں کو، سامان اور راحت دونوں کو ایک سمجھ رکھا، ایسا نہیں ہے۔ سامان علیحدہ ہے، راحت علیحدہ چیز ہے۔ سامان راحت ہیں اور راحت بھی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ سامان راحت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن راحت کا دور دور تک گزر نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، خاص طور سے میرے شیخ حضرت فقیہ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سامان راحت اکٹھے ہونے کا نام راحت اور چین اور سکون اور کامیابی نہیں۔ حضرت نے نقل فرمایا کہ ایک آدمی بہت پریشان حال تھا، غربت اور مفلسی کا مارا ہوا تھا، وہ دعائیں کرتا تھا، تو اس نے یہ تمنا ظاہر کی کہ اگر کہیں خضر مل جائے نا تو خضر سے دعا کراؤں گا اپنے کاموں کے لیے، خضر کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اتفاق کی بات ہے، چلے جا رہے تھے، کہیں خضر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی، تعارف ہوا کہ یہ خضر ہیں، کہا بھی میرا تو کام بن گیا۔
تو انہوں نے اپنی روداد ان کے سامنے رکھی، یہ دقت، یہ پریشانی، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، حضرت بس میرے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ تو کریں ہم پریشانی میں، ہم بس یہی کریں کہ حضرت جی دعا کر دو، حضرت جی دعا کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت جی کی دعا بھی ضروری ہے، لیکن دعاؤں کے ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنا ضروری ہے۔ حضرت جی دعا کر دینا اور نماز پڑھتے نہیں، حضرت جی دعا کر دینا جھوٹ بولنا چھوڑ نہیں رہے، حضرت جی دعا کر دینا اور حرام کھانا چھوڑ نہیں رہے، حضرت جی کی دعا کیا کر لے گی؟ حضرت جی کی دعا ہو یا میری اور آپ کی دعا ہو، دعاؤں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی قبولیت کے حالات بنائیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مسافر سفر میں ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، دھول جمی ہوئی ہے، غبار چڑھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ربی 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 ربی۔ فرمایا انا یستجاب، بھلا کیسے قبول ہوں گی اس کی دعائیں؟ ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، فانا یستجاب، کہاں سے دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ تو خالی دعاؤں سے کام نہیں ہوتا بھائی، دعائیں بھی ہوں اور دعاؤں کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، محنت اور کوشش بھی ہونی چاہیے۔ یہ روش نہیں کہ بس حضرت جی آئے محلے میں دعا کرا لے، حضرت جی میری دعا کر دینا، حضرت جی نے دعا کر دی۔ بھائی دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے تمہیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا حضرت جی میں بہت پریشان ہوں، دعا کر دینا میرے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی اب ایسے میں تمہاری کیا کیا دعا کروں؟ تم ایک کام کرو، دنیا میں کوئی بہترین سے بہترین آدمی تلاش کرو، کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو جو تمہاری نظر میں انتہائی عیش کے اندر ہو، انتہائی راحت اور سکون کے اندر ہو، بڑی چین کی زندگی گزار رہا ہو، ایسا آدمی ڈھونڈ لو۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس بندے کو ایسا بنا دے، تمہارا کام بن جائے گا۔ وہ خوش ہو گئے۔ اب ڈھونڈتے پھر رہے کوئی اچھا سا آدمی، اچھا سا آدمی، اچھا سا آدمی۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑی حویلی ہے، اس حویلی میں تخت لگا ہوا ہے، قالین بچھی ہوئی ہیں، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور ایک چودھری صاحب، نواب صاحب بڑی شان سے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، اور ادھر خدام، ادھر یہ، ادھر ساری دنیا کے جو راحت کے سامان ہو سکتے تھے وہ اس حویلی کے اندر موجود تھے۔ کبھی کام بن گیا، بس ایسا بن جاؤں، بڑی بڑھیا زندگی ہے۔ اب نکل گئے خضر کی تلاش میں، خضر مل گئے، ہاں بھائی ڈھونڈ لیا آدمی کہ ہاں ڈھونڈ لیا، دعا کر دو ایسے ہی ہو جاؤں۔ کہ بھائی ایک بار ہمیں بھی دکھا دے وہ آدمی جو تو نے آئیڈیل بنایا، جس کو نمونہ بنایا، جیسا بننا چاہتا ہے۔ کہ چلو اب گئے، دکھایا کہ ایسا بنا دیجئے بس۔ کہ ٹھیک ہے دعا ہم کر دیں گے وعدے کے مطابق، لیکن ایک بار اس سے پوچھ لو جا کر کے کہ اندر سے اس کے حالات کیا ہیں، اور اطمینان کر لو، دعا تو ہم کر ہی دیں گے، وعدہ ہمارا، ذرا ایک دفعہ اور دیکھ لو جا کر کے۔ اب یہ بیچارہ گیا اس کے پاس کو بیٹھا، ابھی آپ کے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں؟ ابھی تجھے کیا لینا دینا کہ نہیں وہی ویسا مسئلہ؟ میرے حالات جو ہیں، پھر کھل کے بتایا کہ جی مسئلہ یہ ہے، میں نے حضرت خضر سے وعدہ لے رکھا کہ وہ دعا کرے گے، اور میں نے آپ کا انتخاب کیا کہ یہ دعا کر دو کہ ایسا ہو جاؤں میں۔ کہ اللہ کے واسطے یہ دعا مت کرائیو۔ کہ کیوں؟ کہ مجھ سے زیادہ پریشان اس دنیا میں کوئی دوسرا شخص شاید ہوگا ہی نہیں۔ کیسے؟ تیرے پاس تو ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا دیکھو میری جو بیوی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور میں اس کو بہت چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ابھی یہ جانبر نہیں ہو سکتی، بچ نہیں سکتی۔ تو میں اس کے پاس بیٹھا وہ رو رہا تھا کہ بتاؤ میری اتنی اچھی بیوی اب چلی جائے گی، میں محروم رہ، رو رہا۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ دیکھو جی یہ تمہارے آنسو صرف دکھاوے کے ہیں، میں مر جاؤں گی، 2-4 دن آپ رو گے دھو گے، پھر کسی اور سے شادی کر لو گے، پھر اس سے ایسی محبتیں کرو گے کہ نہیں میں تیری یاد کو بھلا ہی نہیں پاؤں گا، کوئی دوسرا نکاح کروں گا ہی نہیں۔
کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اتنی محبت میں ڈوبا ہوا تھا یہ بندے خدا کہ اپنا آلے تناسل اس کے سامنے کاٹ کر پھینک دیا کہ لو، جب میرے پاس یہ چیز ہی نہیں ہوگی تو شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو اطمینان کر لے کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کا کرنا، اچانک حالات بدلے اور وہ تندرست ہونا شروع ہو گئی۔ جو مرنے والی تھی بجائے مرنے کے اب تندرست ہو گئی۔ اب تندرست ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ اب میں اس کے لائق تو رہا نہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے یہ نوکروں سے چاکروں سے اس طرح کی اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہے اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اپنی عزت کی خاطر۔ اگر میں لوگوں سے یوں کہہ دوں تو جو رہا سا بھرا میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو میں کس طرح گھٹ گھٹ کے اندر مرتا ہوں میں ہی جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ دنیا میں پریشان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ساز و سامان کے ڈھیر لگنے کا نام راحت نہیں ہے۔ راحت ایک علیحدہ چیز ہے، ساز و سامان کی بھیڑ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک قرآن سے دوری رکھنے والے شخص کے پاس دولتوں کی بھیڑ ہو سکتی ہے، سونے چاندی کے انبار ہو سکتے ہیں، دنیا کا ہر راحت کا سامان اس کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن اطمینان قلب اور سکون کی زندگی اسے مل جائے یہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جسے مالداری سمجھتے ہو یہ مالداری نہیں ہے۔ فرمایا لیس الغنا عن کثرت الغرض، ساز و سامان کی زیادتی کا نام مالداری نہیں ہے، ولیکن الغنا غنى النفس، بلکہ مالداری سکون قلب کا نام ہے۔ جس کا دل مطمئن ہے، پرسکون زندگی جی رہا ہے، وہ اگر چٹنی سے بھی روٹی کھا رہا ہے تو وہ رئیس اعظم ہے، اور جو سونے کے نوالے توڑ رہا ہے اور دل مطمئن نہیں ہے وہ غریب سے بھی بدتر غریب ہے۔ تو سامان کی زیادتی کا نام مالداری نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن سے رشتہ توڑنے والے کے لیے دنیا کی دولتوں کے انبار اور ڈھیر تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں راحت آ جاوے، اس کی زندگی میں سکون آ جاوے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس کی نفی فرماتے ہیں، اور اللہ جو چیز نہ دینا چاہیں کوئی لے لے گا۔ فرمایا لا معطی لما منعت، اللہ جس چیز کو آپ روک دیں، یہ طے کر دیں کہ نہیں دینی، دنیا میں کوئی اس کو دے ہی نہیں سکتا۔ ولا مانع لما آتیت، اور آپ جو دینا چاہیں اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ جسے اللہ دیں گے دولت عزت شہرت اسے ملے گی، اور جسے اللہ طے کر لے نہیں دینا اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسے عزت کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرنے پر آ جائے فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو اکرام اور عزت دینے والا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسی اللہ جسے تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیں، کوئی اس کو راحت اور سکون پہنچا دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن سے ناطہ توڑنے پر پہلی دھمکی کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی میں کبھی حقیقی راحت، حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان آ ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی دولتوں پر قبضہ کرنے کے بعد بھی زندگی بے چینی میں گزرے گی، بے سکونی میں گزرے گی، اور اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری دھمکی فرمائی کہ قرآن سے ناطہ اگر توڑ لوگے تو فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی خسرت الدنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، دنیا میں تنگی کی زندگی اور آخرت میں اندھا ہو کر کے اٹھے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ احتجاج کرے گا کہ یہ صاحب یہ کیا ہوا، ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ میاں آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ دنیا کے اندر میں سما کا تھا، میری آنکھیں درست تھی، تو مجھے ایسا اٹھانا چاہیے تھا، اندھا کیوں بنا دیا؟
کا سزا ہے تمہاری بھائی. لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، مجھے اندھا بنا کے اٹھا، میں تو بصیر تھا، دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائیں گے تو ہمیں بھول گیا تھا، ہماری کتاب کو بھول گیا تھا. فنسیتھا، تو نے اس کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، کوئی تیرا پرسان حال نہیں ہوگا. تو قرآن سے جڑو گے تو دو نعمتوں کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. پہلی چیز منزل تک پہنچنے کی گارنٹی، اور دوسری بات ایمان پر خاتمے کی ضمانت. یہ دو بڑی نعمتیں قرآن سے تعلق جوڑ لو گے تو دو نعمتیں اللہ وعدہ کر رہا. کسی کا وعدہ کیسا بھی ہو، اللہ کا وعدے سے پکا تو کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ دو چیزوں کی گارنٹی ہم لیتے ہیں. ایک تو کبھی راستہ نہیں بھٹکے گا، یعنی منزل تک پہنچے ہی پہنچے گا، اور منزل کیا ہے؟ جنت. اور دوسری گارنٹی کہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، کفر پر اور بری حالت